on this computer. یہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی. اچھا چلیں، بہرحال ارشد محمود صاحب نے سٹارٹ کیا تھا تو فاروق شہری صاحب نے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. اور جس طریقے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اس طرح سے آپ فوکس کریں، کیونکہ اس طریقے سے نا کنفیوز ہو جائیں گے. جیسے فاروق شہری صاحب نے عباد اللہ جو ہے اس کو موصوف کر دیا، وہ معنی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن نحو کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسم پلس اسم ریلیشن شپ ہے اس پہ فوکس کریں. تو عباد جو ہے وہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ پلورل ہے اور مخلصین بھی پلورل ہے، ٹھیک ہے. اور عبادہ نصب سٹیٹس میں ہے بیکاز آف لاکن، المخلصین جو ہے وہ بھی نصب سٹیٹس میں ہے. اب المخلصین وہ ہے پراپر، تو عباد کیسے پراپر ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ عباد اللہ کی وجہ سے. کیا مطلب عباد اللہ کی وجہ سے؟ کوئی خاص ہو گیا نا سر؟ نہیں، کوئی وجہ پراپر گرامر کے لحاظ سے بتائیں نا کہ یہ ریزن ہے، گرامر کے لحاظ سے بتائیں. یہ اس کی وجہ تو نہیں سر اس کی یہ کہ یہ وہ ہے. اچھا، یہ آپ اضافہ کے کالم میں دیکھیں، مضاف الیہ کی پراپرٹیز میں اللہ کے بندے ہیں. نہیں ٹھہرے، آپ سنیں ذرا. اب سب نے چونکہ ٹرائی کر لیا، میں گرامر کے لحاظ سے پوچھ رہا تھا. اس میں آپ اپنے یہ دیکھیں، مضاف الیہ کا ہم نے رول پڑھا ہے، if it is proper then the مضاف is proper. یہ اس کا یعنی وہ انہوں نے گرامر کو بغیر استعمال کیے تو ٹھیک جواب دیا ہے، تو ہم نے گرامر کے لحاظ سے کہنا ہے کہ چونکہ اللہ جو ہے وہ پراپر ہے، جو کہ مضاف الیہ حرف ذوالجلالہ ہے، اس کی وجہ سے عبادہ جو ہے وہ بھی پراپر ہوگا. تو ہماری تھرڈ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہو گئی، ٹھیک ہے. اور آخری رہ گئی کون سی والی؟ نمبر جو ہے. اب عباد جو ہے یہ بھی پلورل ہے، عبد کی جمع، اور مخلصین بھی پلورل ہے. اور ایک رہ گئی جینڈر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میسکلن ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے تھرڈ کالم آف مسلمون چارٹ کا ہے، جو کہ میسکلن کا تھرڈ کالم ہے، اینا اونا اینا اینا. تو یہ بیسیکلی عباد جو ہے اس کی صفت ہے المخلصین، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی لانگ ڈسٹینس چونکہ الاؤڈ ہے، اس وجہ سے موصوف پہلے آ گیا، درمیان میں حرف ذوالجلالہ آ گیا، اور اس کی صفت جو ہے وہ بعد میں آ گئی. تو ٹوٹل جو ہے پھر اس کی کنسٹرکشن میں نے بھی تھوڑا لانگ ڈسٹینس ڈال کے نیچے لکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کی کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن حرف النصب ہے، عبادہ حرف النصب کا اسم ہے، پلس مضاف ہے، پلس موصوف ہے. یہ اللہ حرف ذوالجلالہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے. المخلصین یہ صفہ ہے آف عباد، اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں آف عباد. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے 15 منٹ تو بجلی لے گئی. اچھا جی، اب دوسرے سینٹنس پہ آ جاتے ہیں. رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ میں نے پرپزلی دو ٹکڑے جو ہے نا سورہ فاتحہ کے اٹھائے ہیں فار سم ریزن. تو اس کی کنسٹرکشن کی میں انوائٹ کرتا ہوں. جی، سب سے پہلے الفابیٹیکلی میرے پاس عامر شہزاد صاحب آ رہے ہیں جی. تو عامر یا مسز عامر جو ہیں وہ اس کی تھوڑا کنسٹرکشن پہ بتائیں کہ اس میں کیا کیا جو گرامر کے رولز لگتے ہیں. ٹھیک ہے.
السلام علیکم. سوری. جی رب العالمین. فرسٹ ربی اسم اور دین ال لگانے سے عالمین اسم, دو اسم. جی اچھا میں پہلے الرحمن الرحیم کر لوں کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے دونوں صفہ ہیں. ٹھیک ہے. صفہ مرفوع ہو گیا, یہ دونوں صفت ہیں الرحمن اور الرحیم, اور جر اسٹیٹس میں بھی دونوں آ گئی. کس کی صفت ہیں یہ؟ اللہ کی, رب کی. نہیں, اب سامنے جو سامنے ہمارے پاس نہ اللہ تو اچھا رب کی, ہاں تو آپ اگر کہہ رہی ہیں کہ یہ رب کی صفات ہیں تو آپ جو بھی جب بھی کوئی یہ بندہ کلیم کرے گا کہ اس میں رب کیا ہے, موصوف ہے یا صفہ ہے؟ یہاں رب موصوف آئے گا اور رحمان اور رحیم صفہ آئیں گی دونوں. چلیں آپ ایک رب تو الف نام لگنے سے ایک, اور پھر حالت جر میں ہوگی. نہیں, آپ نا اب چاروں پراپرٹیز ایک ایک کر کے نا اس پہ ثابت کریں, کیونکہ ہمیں جو بھی بندہ کلیم کرتا ہے موصوف صفہ ہے اس کو چار پراپرٹیز ثابت کرنا پڑیں گی. جیسے وکیل نہیں ہے, وہ کہتا صحیح جی ہے. میں تو چاروں میں یعنی ایک تو دونوں معرفہ ہوگی ال کی وجہ سے, ایک یہ ہو گئی, اور دونوں سنگولر کنسیڈر کریں گے, دو جی یہ ہوگی. تھرڈ حالت جر میں بھی ہوگی 3. ٹھیک ہے. اور چوتھی کون سی ہے, ایک ٹائپ, چوتھا کون سا ہوتا ہے جو کامن یا پراپر ہے. ہاں تو وہ دونوں پراپر ہے نا, اسم معرفہ ہیں ال لگنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور ربی جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے اور یہ پراپر ہے کہ کامن ہے؟ پراپر ہوگا نا. ربی کامن ہے. اگر ربی کامن ہے تو پھر تو یہ دوسری اس کی صفہ بنے گی نہیں, کیونکہ آپ نے کہا وہ پراپر ہے. ہاں کامن ہے نا سر عالمین کی وجہ سے نہیں چپ کرے ارشد محمود صاحب, آپ نے پرچہ آؤٹ نہیں کرنا. ارشد محمود صاحب پرچہ آؤٹ نہیں کرنا. رائٹ سر, رائٹ سر, سوری. تمام دنیا کے تمام جہانوں کے رب کی وجہ سے انہوں نے بتا دیا کہ سیکنڈ کیونکہ اس حالت میں آ گیا ہے, اس کو ال لگا کے معرفہ بنا دیا, جس کی وجہ سے رب العالمین بھی جو ہے نہیں تو سیکنڈ کا فرسٹ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, کیا امپیکٹ ہے کہ وہ اس نے اس کو پراپر بنا دیا؟ جیسے یہ اوپر ہم نے کیا تھا عباد اللہ, اسی طرح. نہیں کیا وہ بولے نا, تو میں نے تو پراپر گرامر سے بول کے بتایا. اب میں چاہ رہا ہوں آپ منہ سے ایکسپریس کریں نا وہ. اب تو آپ کٹہرے میں کھڑی ہیں. اضافہ لگانے سے نہیں, کیسے ثابت کریں یہ اضافہ ہے وہ؟ آج کا لیسن تو بلکہ زیادہ مزے کا ہو گیا. نہیں, یہ ابھی اس وقت ایکچولی میں آئی مڈل میں ہوں, مجھے اس لیے نہیں ہے, بس تھوڑی دیر ہوا ہے مجھے آئے ہوئے. رب العالمین جو ہے یہ کیا کنسٹرکشن ہے؟ رب کامن ہے نا. نہیں, وہ پچھلی چاروں آئی تھنک فریگمنٹس کے حوالے سے ایک ایک چیز الگ الگ بتانی ہے. رب کامن ہے تو اس کے 4 فریگمنٹ بنے گا نہیں. نہیں عالمین جو ہے نہیں چھوڑ دیں, ہر ورڈ کی انہوں نے کچھ ہے بتانا ہے. نہیں, آپ کل میں آپ کو کی دے رہا ہوں, آپ کو ہیلپ کر رہا ہوں. رب العالمین جو ہے اس کی کنسٹرکشن بتائیں, یہ کیا کنسٹرکشن ہے, کون سا فریگمنٹ ہے؟ محمود میں بتاؤں؟ نہیں آپ کی باری آ رہی ہے ارشد, فکر نہ کریں. نہیں میری باری یہیں پہ رہنے دیں. سر یہ جو ہم نے اضافہ میں پڑھا تھا کہ بیفور آف آلویز, مجھے یاد نہیں آ رہا, مضاف اور مضاف علیہ. ہاں چلیں, اگر آپ کلیم کر رہی ہیں کہ یہ مضاف علیہ ہے تو اس پہ جو اس کی شرائط ہیں وہ پوری کریں. اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ ایک تو ان کے بٹوین کچھ آ نہیں سکتا, وہ تو وہ ٹھیک ہے, وہ نہیں آیا نا. اور
से पहले आते हैं। और इस वक्त मैं अचानक से आके बैठी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चले ठीक है, आप अपना माइक आप मुझसे ना कोई 2-3 के बाद पूछिएगा। अभी अचानक से मैं आके बैठी हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे वो जब आप लास्ट वाली लाइन कीजिएगा, एक दफा मैं सब रिवाइज कर लूँ। चलें ठीक है। आप मैं अब अरशद मलिक साहब को दावत देता हूं कि वो इस मसले का हल करें। इन्होंने कहा जी अर्रहमान अर्रहीम जो हैं वो सिफ्त है। मैं कह रहा हूं कि अगर सिफ्त हैं तो 4 प्रॉपर्टीज पूरी करें, तो ये आके फंस गई हैं टाइप पे। तो वो ऐसे है कि रब्बिल आलमीन मुजाफ मुजाफ अलैह है, क्योंकि आलमीन जो है ये मारफा है, इसलिए रब मारफा होगा, क्योंकि जो मुजाफ अलैह की जो प्रॉपर्टी होती है वही उसके मुजाफ की प्रॉपर्टी होती है। और क्योंकि रब मारफा हो गया इसलिए रहमान और रहीम भी मारफा है, और वो हालत जर में भी है, इसलिए वो उसके सिफा हैं रब की। चले अरशद एक पार्ट तो आपने हल कर दिया। रब्बिल आलमीन आप कह रहे हैं इजाफा, इस पे इसकी शराइत करके दिखाएं जरा। देखें रब जो है तमाम आलमों के रब की बात हो रही है, और आलम की जमा आलमून होती है अगर नॉर्मल होती तो, ठीक है। उसके ऊपर रब के जर के मुजाफ होने की वजह से उसके ऊपर जर का स्टेटस लगा और वो आलमीन हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो यानी मुदाफिल, आप असल में आपको ऐसे कहना चाहिए। इदाफा की कंडीशन ये है कि मुदाफ जो है वो लाइट होता है और उस पे अल नहीं होता। ये मुदाफिल है जो है वो जर स्टेटस में होता है। तो अभी आपने एक बात तो कर दी कि आलमीन जर स्टेटस में है, तो मैंने रब उसका कहा था ना महमूद, मैंने कहा कि रब्बिल आलमीन, आलमीन क्योंकि मारफा है अल की वजह से, इसकी वजह से हम इसका जो मुजाफ है उसको भी मारफा कंसिडर करेंगे। वो तो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया कि आपने ये साबित कर दिया कि रब जो है वो प्रॉपर है क्योंकि आलमीन प्रॉपर है, और चूंकि ये इदाफा कंस्ट्रक्शन है मुदाफ इलैह की वजह से मुदाफ भी प्रॉपर है। मैं ये दूसरा मैं इसकी अलग बात कर रहा हूँ कि जब मैंने आपसे कहा कि रब्बिल आलमीन को इदाफा साबित करें, तो आपने ऐसे कहना है, जब भी मैं किसी से कहूँ आपने ऐसे कहना है कि मुदाफ इज रब और उसमें जो है वो लाइट है और वो उसके ऊपर अल नहीं है। अल आलमीन जो है वो जर स्टेटस में है जो कि मुदाफ इलैह है, तो इस वजह से ये इदाफा कंस्ट्रक्शन है। ठीक हो गया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हल हो गया। अब नीचे ये मैंने इसकी की दी हुई है, आप देख लीजिए। तो ये मुदाफ भी है और मौसूफ भी है, ठीक है, और अल आलमीन मुदाफ इलैह है। तो ये सिफा ऑफ रब है और रहीम भी सिफा ऑफ रब है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ है जबरदस्त है, थे कोई हैवी वेट चैंपियन चाहिए जी ਇਹਦੇ वास्ते है, थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे असल में कॉलें आ रही हैं, तो ये मेरे ख्याल एक लास्ट फ्रेगमेंट है जो करके तो इसको ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इन्द ज़िल अर्शि मकीन। इस आयत का इसमें बहुत ही समझ लें मैजेस्टी है, मैजेस्टी का आयत है ये माशाअल्लाह। वैसे तो पूरा कुरान है लेकिन ये तो बहुत ही अजीम जो है ना है, और इसके एंड पे आके जाके आपको पता चलेगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, कि क्या क्या इसके अंदर जो इसम यूज़ हुए हैं या जो कंस्ट्रक्शन है। तो जी मैं, और ये एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास अब्दुल मजीद खान साहब आ रहे हैं लिस्ट में अल्फ़ाबेटिकली, अगर वो कुछ इसमें से अटेम्प्ट करना चाहें तो मैं उनको दावत देता हूँ। अच्छा जी, आदम यासीन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 वालेकुम सलाम।
تو عبد المجید صاحب یہ جو سامنے آیت ہے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اس کو ہم نے تھوڑا اس کا انالیسز کرنا ہے، تو آپ بسم اللہ کر کے سٹارٹ کریں، پھر کسی اور ساتھی کو بھی اس میں انوائٹ کر دیں گے، بلکہ میں آپ کے ساتھ ٹیم بنا دیتا ہوں آپ کی اور احمد فاروق صاحب جو ہے نا، یہ بس ہمارا لاسٹ سینٹنس ہے، اس کے بعد ہم ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ احمد فاروق صاحب، عبد المجید خان صاحب آپ کی ٹیم ہے، بلکہ اس کے بعد عاطف صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر شمس صاحب بھی ہیں۔ چلیں جی، یہ ڈی تک اور فاروق شہری صاحب تک، یہ جی ایف تک، تو آج سٹارٹ کریں۔ یہ جو قول و رسولین ہے نا جی، یہ تو مضاف مضاف الیہ ہے۔ ثابت کریں، قول پہلے بھی انہو سے سٹارٹ کر دیں عبد المجید خان صاحب، یہ بہت آسان ہے۔ اچھا، انہو سے سٹارٹ کر دیں بھئی۔ ان کے ساتھی احمد فاروق صاحب ہیں، آدم یاسین صاحب ہیں، اور ان کے ساتھیوں میں اور عاطف شہباز صاحب ہیں، اور ڈاکٹر شمس صاحب ہیں، اور فاروق شہری صاحب ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے ان کو ہیلپ کرے۔ انہو کی کیا کنسٹرکشن ہے؟ انا تو ہو گیا نا حرف نصب، اور ہو اس کا ہو گیا اسم۔ بالکل صحیح، زبردست ہو گیا ہے۔ تو پہلی کنسٹرکشن ہے انہو، جو وہ بیسیکلی یہ حرف النصب و اسمہا، وہ کنسٹرکشن ہے۔ اچھا، نصب اور اس میں انس ہو گیا، اور ہو اس کا وہ ہو گیا نا، اسم ہو گیا۔ تو اچھا، اس میں عبد المجید صاحب ہو جو ہے، اس کا کیا اعراب، کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ یہ رفع نصب جر کون سا سٹیٹس ہے عبد المجید خان صاحب؟ یہ تو نصب ہوگا نا جی۔ ہاں جی، یہ نصب ہے، لیکن آلدو نظر ہمیں آ رہا ہے وہ، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ اٹیچ پر ناؤن وہ نصب یا جر سٹیٹس میں ہوتے ہیں۔ اور ان کا اسم بھی نصب میں ہوتا ہے نا جی جی جی، بالکل صحیح۔ لقول رسول، آپ کہہ رہے ہیں یہ اضافہ ہے؟ جی۔ تو یہ بتائیں کہ جو اس میں لا ہے، ایک حرف جارہ بھی ہوتا ہے لا، یہ وہ ہے یا حرف تاکید ہے؟ سر یہ تاکید ہے۔ یہ میرا تاکید ہے جی۔ ہاں، یہ تاکید اس لیے ہے کہ لقول رفع سٹیٹس میں ہے، اگر یہ وہ ہوتا حرف جارہ تو لقولین ہوتا۔ پھر لقولی ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو لقول رسول، رسول کا قول۔ رسول، اس میں ہم اس کی ٹرانسلیشن ابھی پروفٹ نہیں کریں گے، ہم جو پیور عربی میں رسالہ جو میسج کو کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے میسنجر، میسج آف میسنجر۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اضافہ کی پراپرٹیز بتائیں، مضاف مضاف الیہ کون ہے، ان کی پراپرٹیز پوری کریں پلیز۔ رسول مضاف قولو ہے اور رسول مضاف الیہ ہے، جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ان میں دونوں میں پوزیشن ہوتا ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا جی۔ اور ٹھیک، قول جو ہے وہ بھی وہ نہیں ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، بلکہ کامن ناؤن ہے، تو وہ آپ جس کو آپ لائٹ کہتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، وہ رسول اس کا مضاف الیہ ہو گیا۔ یعنی یہ ہلکا ہے، خفیف ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے رسول کریم، یہ صفت اور موصوف ہو گیا جی۔ رسول اور کریمن یہ صفت موصوف ہو گئی جی۔ جی جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں چاروں پراپرٹی اگر آپ کلیم کر رہے ہیں تو چاروں پراپرٹیز ثابت کریں۔ رسول بھی واحد ہے جی، کریم بھی واحد ہے۔ ہوں رسول بھی کامن ناؤن ہے، کریم بھی کامن ناؤن ہے۔ ہوں رسول بھی میسکولن ہے، کریم بھی میسکولن ہے۔
اور جر اسٹیٹس وہ میں دونوں جر اسٹیٹس میں. چلیں زبردست ہو گیا. اچھا جی یہ جو لفظ ذی ہے ذی جو ہے نا یہ بیسیکلی میرے خیال ہم نے کسی والا. ہم نے لیسن میں پڑھا تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے پوزیسر. ٹھیک ہے والا. تو اس کا رفع سٹیٹس ذو ہوتا ہے اور نصب سٹیٹس ذا ہوتا ہے اور جر سٹیٹس ذی ہوتا ہے. تو ذی قوتن جی یہ کیا کنسٹرکشن ہے؟ یہ ذی قوت ان اٹسیلف تو میرا خیال ہے مضاف مضاف الیہ ہے. نہیں مضاف مضاف الیہ تو نہ ہوا. ذی قوتن قوتن طاقت والا جی فاروق یہ شاہی اس کا صاحب. اس کی صفت ہے جی یہ رسول. صفت موصوف ہے جی. اچھا نہیں جی رسول کی صفت ہے جی نہیں ذی قوتن. اچھا تو یہ تو رسول کی نہیں ہے سر, یہ تو اللہ کی بات ہو رہی ہے. نہیں ایک منٹ ابھی وہ اس پہ ہم بعد میں جائیں گے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو یہ فیصلہ کریں کہ یہ کیا کنسٹرکشن ہے. یہ وہی ہے نا اپنا اس کی صفت اور موصوف ہے. یہ ذی جو ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور وہ قوت والا ہے. اچھا نہیں دیکھیں آپ جب موصوف صفت کی بات کر رہے ہیں تو وہ دونوں ناؤنز ہونے چاہیے, دونوں اسم ہونے چاہیے نا. تو یہ ذی بھی چلو ٹھیک ہے ہو گیا پوزیسر ہے ٹھیک ہے, اور قوت والا جو ہے یعنی قوت جو ہے یہ بھی ناؤن ہو گیا ٹھیک ہو گیا. جی تو یہ ذی قوتن یہ ذی جر سٹیٹس میں ہے, قوتن وہ بھی جر سٹیٹس میں ہے. اچھا مجھے کوئی 8ویں 10ویں کال آ گئی ہے مجھے تھوڑا ایکسکیوز کریں میں ایک کال لے لوں. پہلے عثمان یہ آؤٹ کا دونوں بال. اچھا اگر آپ مجھے ایکسکیوز کریں تو اس کو ہم کل کمپلیٹ کر لیں گے. ویسے تو 1 گھنٹہ ہو ہی گیا ہے ہمارا, کیونکہ وہ کافی بے چینی سے میرا انتظار ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یہ دیکھیں یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا سٹائل کہ میں آپ سے کرواؤں, اور اس میں یہ کہ تھوڑا سا نا پریکٹس ذرا زیادہ اچھی ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ پڑھتے رہیں. میں اس آیت پہ تھوڑا ٹائم بھی لگانا چاہ رہا تھا اس کی معنی کے لحاظ سے بھی نا, تو وہ تو 5-10 منٹ لگیں گے. اور تو میرے خیال اس کو یہیں ہم سٹاپ کرتے ہیں. کل ہم اسی آیت سے دوبارہ انشاءاللہ شروع کریں گے. تو میں سب سے معذرت کرتا ہوں کہ آج تھوڑی کلاس شارٹ ہے, لیکن الحمدللہ خوشی کی بات یہ کہ ہم نے چھٹی نہیں کی اور کافی ہماری ریویژن ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں, اور کل انشاءاللہ آئی ول بی ان لاہور, تو وہاں پھر ملتے ہیں آپ سے سب سے. جزاکم اللہ خیر جی, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.